نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے کچھ نظر پیش کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ آپ ان سے فرمائیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کی محبت ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ حضور کے اصحاب پاک ہوں یا اولاد پاک ہوں، یہ محبت ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بڑے عقل کے قریب کر کے اس بات کو سمجھایا ہے۔ امید ہے آپ موبائل کم دیکھیں گے اور میری بات زیادہ سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہی اگر آپ اس حوالے سے یاد کریں تو بڑا نفع دے گی۔ حضور فرمانے لگے، اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ بس یہ سارا فلسفہ اس حدیث کے دامن میں موجود ہے۔ تمام باتوں کو محبوب نے یہاں بند کر دیا تو حضور کی اولاد پاک کا احترام، اکرام۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں سب سے بہترین کمائی اس شخص نے کمائی ہے جس نے اپنے بچے سنبھال لیے۔ کروڑوں روپیہ کما کے نالائق اولاد کو دے دیا جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی اولاد بچا لی جائے، گھر بچا لیا جائے، تو پیسے تھوڑے بھی ہوں تو وہ بچے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ بڑی دور لے جاتے ہیں ماں باپ کے نام۔ دنیا میں جو لوگ آپ کو بڑے پریشان نظر آئیں دفتروں میں، ڈیوٹی کے موقع پر، دیگر جگہوں پر زیادہ پریشان نظر آئیں اور کسی وقت وہ الجھیں بھی، ناراض بھی ہوں، تو سمجھ لیں کہ بیچارے گھر سے کسی تکلیف کا شکار ہیں۔ یہ بڑی کربناک زندگی ہوتی ہے اگر بندہ گھر میں پریشان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ حضور نے ہمیں ایک گھر بنا کے عطا فرمایا اور فرمایا، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنا خاندان۔ حضور علیہ السلام نے بھرپور آئلی زندگی، ازدواجی اور گھریلو زندگی گزاری ہے، بھرپور، یعنی وقت دیا ہے۔ ہم تو بڑے مصروف ہیں گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں۔ محبوب نے بھرپور ٹائم دیا ہے، وقت گزارا ہے بچوں کے ساتھ، یعنی 23 سالہ مقدس زندگی میں اتنی دور پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا میں، لیکن باوجود اس کے امام حسن اور حسین کو کندھوں پر بھی سوار کیا ہے، یعنی ساری ذمہ داریاں، اور سارا دن وہی رہتے تھے، ساتھ ہی تو ان کا کاشانہ نور تھا سیدہ پاک کا، لیکن پھر بھی فرمایا، فاطمہ دل کرتا ہے آج رات میں تیرے گھر میں آ کے قیام کروں، یعنی ایز اے اسپیشل۔ ایک طرف امام حسن کو سلا لیا، ایک طرف امام حسین کو سلا لیا۔ سیدنا امام حسن نے دودھ مانگا، محبوب اٹھے، فرمایا، فاطمہ آپ آرام کریں، سوئے میرے ساتھ ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو، صوفی صاحب کو، درویش صاحب کو، پیر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، تاجر صاحب کو بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ آپ سارا کچھ ہوں گے پر اپنے بچوں کے والد تو آپ ہی ہیں، تو ان کو بھی تو ٹائم دیں نا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے کھیتوں کو پانی دیتے اور اپنے 2 بوٹے نہیں سنبھالے جاتے۔ عجیب معاملہ ہے۔ بچوں کو وقت دیا حضور نے، ساتھ سلایا، اور پھر کریم اٹھے، دودھ ڈالا۔ اتنی دیر میں امام حسین نے بھی کہا، یا رسول اللہ میں نے بھی پینا ہے، تو حضور نے امام حسن کو پہلے دیا، تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی، حضور حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا، پیار دونوں سے ہے، مانگا پہلے حسن نے تھا۔ ایک تو ٹائم دیا حضور نے، اپنے گھر میں وقت دیا، بچوں سے محبت کی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے یا تاکید فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ اس کے ہاتھ میں سب سے مہنگا موبائل دینا یہ بہترین تحفہ نہیں، اس کو بہت وسیع گھر بنا دینا اور اس کے لیے لمبا بینک بیلنس چھوڑنا یہ تحفہ نہیں۔ بہترین تحفہ یہ ہے کہ اچھے آداب زندگی،
اب دیکھیے نا، سہولیات ہی اگر زیادہ ضروری ہوتی تو پھر نبی پاک نے فقر اختیاری کیوں اختیار فرمایا ہے؟ زیادہ مجھے امید ہے آپ میری بات پر توجہ کر رہے ہوں گے۔ نبی پاک کا فقر اختیاری ہے، یعنی حضور تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں۔ فرمایا مجھے میرے رب کی طرف سے اختیار دیا گیا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، پر میں نے عرض کیا مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ آپ ترمذی شریف میں یہ حدیث تو دیکھیے گا، میں نہیں کسی پیر صاحب سے، صوفی صاحب سے میں نہیں کہتا آپ یہ دعا مانگیں، پر حدیث تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ شاید آپ کو یہ دعا مانگتا کوئی بھی نہ ملے، پر حدیث تو اپنے مقام پر درست اور موجود ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا مانگی تو اس طرح مانگی، کہا اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگا اپنی اولاد کے لیے فاقہ، حضور نے فاقہ مانگا، مجبور نہیں، مانگا اللہ سے۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ حضور نے اللہ سے فاقہ مانگا اور عرض کی اللہ ایک وقت روٹی دے اور ایک وقت کا فاقہ دے، جب تو رزق دے تیرا شکر ادا کروں، اور مالک جب فاقہ ہو تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ نبی کریم نے بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ بچے کی پسند کا کھانا نہیں پکا تھا تو آپ فخر سے بتا رہے ہیں کہ اس نے موبائل توڑ دیا، یہ کمال ہے؟ اس کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے گھر میں برتن توڑ دیا، عقل مندی کی علامت ہے؟ دیکھو یہ امام حسن اور حسین کا صبر، جس طرح کا وقت آیا ہے اور جس طرح کے بھی حالات آئے ہیں، ان دونوں شہزادوں کے پاس جو چیز وافر مقدار میں موجود رہی ہے وہ صبر کی دولت ہے، وافر مقدار میں موجود۔ خدا را بچوں کو صابر بنائیں، انہیں ہر طرح جینا ہے، ورنہ بڑی جلدی انزائٹی کی بات کرنے لگتے ہیں، وہ ڈپریشن کی بات کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہیں زندگی کے طوفانوں سے ٹکرانا سکھایا ہی نہیں، انہیں بتایا ہی نہیں مشکلات میں جینا۔ ایک دوست مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آپ مولوی لوگ بھی جو مرضی تقریر کر دیتے ہیں، ہم چپ کر کے سن لیتے ہیں، بات کریں تو آپ لوگوں سے ڈر آتا ہے کہ آپ بے ادب کہیں گے۔ تو میں نے کہا میں ذرا چھوٹا مولوی ہوں، مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں نہیں ڈانٹوں گا آپ کو، کر لیں۔ کہنے لگے میں بھی روزے رکھتا ہوں لیکن عصر کے بعد مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرا دل کرتا ہے عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے نا رمضان میں، اس میں فون بھی کوئی نہ آئے، نکاحت ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں 3 دن امام حسن اور امام حسین نے اور حضرت عباس نے اور پورے خاندان نے کھایا پیا کچھ نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں لڑے بھی بڑی دلیری کے ساتھ۔ تو انسانی وجود کی ضرورت ہے نا کھانا پینا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے نا، تھوڑی دیر موبائل سے توجہ ہٹانا، یہ بھی بہت بڑی جہاد ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو آمین تو کہیں، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ یہ بھی زیادہ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، آپ کہہ دیتے ہیں کہ 3 دن کھایا پیا نہیں اور پھر بڑی شان و شوکت اور دلیری سے خطبہ بھی دیا، پھر جہاد بھی کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھائیں بھی نہ۔ تو میں نے کہا بھئی یہ بڑی آسان بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ واقعی جو آپ نے حال بتایا نا رمضان میں عصر کے بعد، اکثر لوگوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آپ نے بتایا۔ چلیں کوئی دلیر ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں، کچھ دلیر نہیں ہوتے چھپا لیتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کھائے پیے نہیں اور 12-14 گھنٹے گزر جائیں تو وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کو بچپن سے عادت ہو نا 3 دن بغیر کھائے پیے وقت گزارنے کی، بچپن سے عادت ہو، پھر اس کے لیے کوئی مشکل ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شروع سے عادت ہو نا 2 منٹ نہیں گزرے تو زمین آسمان ایک ہو گیا ہے،
اور ناراض نہ آپ ہوئیے گا، میں بچوں کی کیا بات کروں، بعض بڑے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے جناب کا کھانا کیا لیٹ ہو گیا ہے، زمین آسمان ایک ہو گیا۔ اگر بچپن سے یہ عادت ہو تو پھر آپ امام راضی کو پڑھیں۔ 3 دن روزہ رکھا ہے سیدہ پاک نے، مولا علی نے، امام حسن نے اور امام حسین نے۔ اللہ کی شان دیکھو، افطار کا ٹائم آیا ہے، دسترخوان پہ چیزیں چنی گئی ہیں اور دروازے پہ فقیر آ گیا، وہ سارا اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ کھجور پانی سے سحری کی تھی، کھجور پانی سے افطار کر لیا۔ اگلا دن پھر آیا ہے، عین افطار کا ٹائم آیا ہے، جوں کی پکی ہوئی چند چیزیں وہ رکھی گئی ہیں، عین افطار کے وقت پھر فقیر آ گیا۔ یہ کمال ہے میرے رسول پاک کی اولاد کا۔ وہ پھر سارا اٹھا کے دے دیا۔ 3 دن مسلسل افطاری کے وقت مانگنے والا آتا رہا۔ بڑا ہی مشکل کام ہے، میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، اپنے بچوں کے آگے سے اٹھا کے، اور پھر ان بچوں کے سامنے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ اپنی بھوک صحیح جاتی ہے، بچوں کی نہیں صحیح جاتی بھائی۔ بچوں کے سامنے سے اٹھا کر 3 دن، جب ماں اور باپ خود فقیر کو دیں اور بچوں کو صبر کرنا سکھائیں نا، تو پھر بچوں کو 3 دن کربلا میں بھوکے پیاسا رہنے پڑے تو انہیں مشکل درپیش نہیں آتی۔ آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، شروع سے کا مزاج ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم نے سکھایا نہیں، یہ ہماری طبیعت کا حصہ نہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نوجوانوں کے لیے جو تعلیمات ہیں، میں نے کہا وہ بہت بڑا ذخیرہ ہیں، پر جو 2 نوجوان حضور نے تیار کیے ہیں نا، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے، یہ بھی نمونہ عمل ہیں، یہ محبوب نے تیار کی۔ تو ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے فقر مانگا، دوسرا صبر سکھایا، اور تیسرا کمال کی بات، علماء جانتے ہیں، پورا باب ہے کتب حدیث میں کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، بندہ جیب کا غنی، بڑے بڑے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ غریب مالدار اور بڑے بڑے غریب سخی بھی ہوتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضور فرماتے بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ آپ دل دیکھیں، دل میں گنجائش کتنی ہے، جیب کو چھوڑیں، لیکن یہاں گھٹن ہی بڑی ہے، لوگ پریشان ہی بڑے ہوتے ہیں۔ جب پیسے آنے کا میسج آتا ہے بینک سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب جانے کا آتا ہے پھر بھئی کیوں بلڈ پریشر میں مد و جزر پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے آئے تھے، اس کی راہ میں گئے۔ کمال یہ ہے حضور کی اولاد پاک کا، امام حسن کا، امام حسین کا، سیدہ پاک کا، مولا علی کا۔ میں حیران ہو گیا کہ ان کی سیرت پر جو کتاب بھی پڑھے نا، سب نے لکھا ہے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، سب نے لکھا ہے۔ مصنفین بھی شاید کھو گئے لکھتے ہوئے، سب نے لکھا ہے کہ مہینے کئی چاند گزر گئے پر چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا ہوتا رہا۔ لیکن حد یہ ہے کہ وہی شخص جو یہ لکھ رہا ہے کہ مہینہ چولہا نہیں جلا، وہی 4 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھ رہا ہے کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ یعنی وہی آدمی جس نے چند صفحے پیچھے یہ لکھا تھا کہ مہینہ چولہا، وہی کہتے ہیں کہ دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا کیا ہے۔ سخاوت کا تعلق مال سے ہوتا ہی نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں، پورا باب ہے کتب حدیث میں کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ بندہ، حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سخاوت کرتے تھے، قرضے چڑھ گئے تھے کھانا کھلا کے۔ ایک دن سارے قرض دار کٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا ہمارے پیسے دے۔ وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور حضرت پریشان ہے کہ ان کو کھلایا کچھ نہیں۔ تو کوئی نوجوان آ گیا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، کہنے لگا خریدیں گے، فرمایا کھلا دے میرے مہمانوں کو۔ اس نے کھلا دی، کہا پیسے، فرمایا تو بھی ان کے درمیان بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں۔ تو پریشان ہو گیا اور 2 آنسو بھی اس کے گر گئے کہ میں تو غریب آدمی ہوں،
بھی آنسو گرے ہی تھے کہ ایک ارادت مند آیا، اس نے آ کے نظر پیش کی، حضرت نے سب کے قرضے دے دیے، اس بچے کو بھی دیے پیسے۔ ایک صاحب دل تھے، کہنے لگا حضور کئی دفعہ لوگ قرض لینے آئے، آج بندوبست کیسے ہو گیا؟ تو فرمانے لگے آج محفل میں ایک بندہ رو پڑا ہے نا، جس محفل میں 2 آنسو گر جائیں وہ محفل قبول ہو جایا کرتی ہے۔ سب کے لیے بندوبست ہو گیا ہے، سب کے لیے اہتمام ہو گیا، اس کے 2 آنسو نے باقیوں کا بھی بھلا کر دیا۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کا مقام ہے کہ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے فقر مانگا، صبر سکھایا، سخاوت سکھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد پاک کو دلیری سکھائی، دلیری۔ چھوٹی اور محدود سوچیں نہ دیں بچوں کو، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، بس میرا بزنس، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہمارے بچے اتنے زبردست ذہین ہوتے ہیں اور ہم انہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ روزی روٹی کمانی ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ کچی سوچیں فراہم کرتے ہیں۔ آپ زیادہ توجہ کریں جی میری بات پر۔ حضور نے ایک سفر سے واپس تشریف لائے، تو کئی دنوں کا سفر تھا، سفر بذات خود ایک تھکاوٹ ہے، اور میرے سے زیادہ اس کا تجربہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ 4تھی جگہ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، 5ویں جگہ پہ، جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ بندے تازہ دم ہوتے ہیں، لیکن آپ تو 4تھی جگہ پہ ہے نا، ان کا تقاضا محبت کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے مسئلے 2 ہی تھے پر عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوا۔ یہی بس معاملہ رہا۔ آمدام برسر مطلب سرکار سفر سے آئے تو آثار سفر تھے وجود اطہر پر۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے، اور واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے۔ سب سے پہلی ملاقات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضور کی بظاہر وہ سفر کی تھکان دے کے نا سیدہ پاک رو پڑی۔ عرض کی حضور آپ کتنی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ یا پیار والا ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا تو ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو ایک کا پتہ ہے، میرے پاس تو دکھوں کی کتاب ہے، میں نے تو بڑی جد و جہد کی ہے زندگی میں۔ لیکن کریم نے اپنے خاندان کو بڑی سوچیں دی ہیں، وسیع سوچیں، نہیں بڑی بات کریں گے آپ قومی اور ملی بات کریں گے۔ حضور فرمانے لگے جناب سیدہ پاک سے، کہا فاطمہ کیوں پریشان ہوتی؟ اللہ کرے یہ بات آپ کو یاد رہ جائے۔ کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب ہمارے مقاصد بڑے ہیں تو پھر ہمیں یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے، میں آپ کو وہاں لانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ساری باتیں امام حسن کی ہو رہی ہیں، یہ باتیں امام حسن کی ہو رہی ہیں، لیکن اب میں آپ کو وہاں لانا چاہ رہا ہوں جہاں صرف ایک انفرادیت ذکر کروں امام حسن کی۔ فرمایا بڑے مقاصد کے لیے، بڑے مقاصد کے لیے۔ پھر پڑھیے بخاری، اپنے ساتھ بٹھا کے نبی پاک نے امام حسن سے فرمایا، ساتھ بٹھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، جب مسلمانوں کی جماعتیں لڑیں گی تو صلح کرائے گا، یہ سید ہے، سردار۔ جو سردار ہوتے ہیں وہ لڑائیاں نہیں کرایا کرتے، صلح کرایا کرتے۔ ہاں جی، وہ صلح کرایا کرتے ہیں، ان کا مزاج صلح جو ہوتا ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضور نے سوچیں بڑی دی، مسلمانوں کی 2 جماعتیں، مسلمانوں کی 2 جماعتیں، ایک مولا علی شیر خدا کی جماعت، ایک سیدنا امیر معاویہ کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا، پھر قربان جائیں۔
امام حسن نے حکومت چھوڑ دی اور صلح کرا دی، اور حضور کا وہ فرمان جو محبوب نے ممبر پر بٹھا کے کہا تھا، ممبر پر ایک دفعہ نا ایک مقام پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور چند اور لوگ بھی تھے، تو امام حسن آئے تو جناب ابو ہریرہ کی توجہ کہیں اور تھی، تو امام حسن نے کہا السلام علیکم، سب نے وعلیکم السلام کہا، تو کئی دفعہ آپ کی نا توجہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی طرف خیال نہیں ہوتا کہیں اور، بعض اوقات تو بعض لوگوں کا ذہن بھی مصروف ہوتا ہے، وہ محفل میں ہوتے ہیں، یعنی میں زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، کبھی کبھی کچھ لوگ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہوتے، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، خود کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اب سب نے وعلیکم السلام کہا تو امام حضرت ابو ہریرہ توجہ نہ کر سکے، تو کسی نے کہا جناب امام حسن تشریف لائیں، کہا اچھا، کہا انہوں نے السلام علیکم کہا اور آپ مصروف تھے، تو جواب میں پتہ سیدنا ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وعلیکم السلام یا سیدی، فرمایا میرے سردار وعلیکم السلام، تو لوگوں نے کہا آپ نے ان کو سردار کہا؟ فرمایا میں نے نہیں کہا، نبی کریم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، لہٰذا یہ سردار ہیں ہمارے، حضور نے فرمایا یہ سردار ہیں، حکومت چھوڑ کے صلح کرا دی۔ تو نبی پاک نے اپنی اولاد پاک کو بڑے مقاصد، بڑی سوچیں، میں کیا کروں، ملت کے جوان چھوٹی باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں، کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہم سے امیدیں لگا لی ہیں، فلانا بھی ہم سے لالچ کرتا ہے، فلانا، اتنی جلدی آپ کمزور ہو گئے، اتنی جلدی؟ مسلمان کی سوچ تو یہ ہوتی تھی کہ شکر ہے اللہ نے دینے والا بنایا ہے، اور آپ اتنی جلدی کمزور ہو گئے، اتنی چھوٹی سطح پہ اتر آئے۔ عزیز بھائی، نبی کریم کی اولاد پاک کی سوچیں وسیع، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے اپنے بچوں کو۔ یہ بہت زیادہ سستی، یہ بیٹھے رہنا، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی، خوش گپیاں اور کہانیاں اور جناب باتیں اور تبصرے اور بتاؤ فلانے کا کیا حال ہے۔ میں تو ایک ٹیلی فون سننا بھی ایک بہت بڑی مصروفیت ہے، اور جن کو بڑے فون آتے ہوں ان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، تو کئی دفعہ ناراض ہو جاتا ہوں، کچھ دوست ساری باتیں پوچھ کے تو کہتے ہیں ہور پھر سناؤ، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہور پھرے ہوئے کہ تسی بھی کوئی کام کرو تو سانوں بھی کرن دیو، اب ہور یہی ہے ہمارے پاس، کوئی کام کریں، آپ تو فارغ لگتے ہیں بھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو دی پوائنٹ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بات اگر تھوڑے وقت میں ہو سکتی ہے تو اسے لمبا نہ کرو، کمال یہ ہے آپ کا کہ آپ تھوڑے وقت میں معافی ضمیر بیان کر دیں، ایک ہی آنسو میں کہہ دو غم دل، طوفان بھیجا لانے سے یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ انسان کا مزاج ایسا ہو کہ اسے ایک نقطے میں بات کہنی آتی، تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے بڑی سوچیں، اور پھر حضور نے جد و جہد کا مزاج، جد و جہد، کوئی کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، کوئی نہیں کرتی، پر ہر دوسرا بندہ دعائیں کرا رہا ہے بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال بڑے بڑے ظالم ہے، کیوں جی؟ کہتے کام کرتی ہے، تو نبی پاک کی شہزادی کے تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اور حضور نے اس جد و جہد کو قائم رکھا، قائم۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھائے، تو حضور نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ کہا کرے، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے، جب تسبیح ختم ہوگی تو اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، لیکن عملاً غلام دیا نہیں، گویا سبق یہ دیا کہ بیٹا کام آپ نہیں کرنے، اور سیدہ پاک نے سارے کام کیے، امام حسن نے ساری ڈیوٹیاں کی، جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائی حملہ آور تھے تو دروازے پہ کون کھڑا تھا تلواریں لے کے؟ امام حسن اور امام حسین کھڑے تھے۔ جہاں مائیں کہہ دیتی ہیں نا دروازہ بند کر لو، حالات بڑے خراب ہیں،
وہاں شیر خدا نے خراب حالات کے بیچ لا کے اپنے شہزادے کھڑے کیے۔ یہ کمال ہے کہ آپ بچوں کو دلیری سکھائیں۔ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا نے نا امام حسن کو کہا تھا، بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ فرمایا ایک تو کبھی کسی بزدل آدمی سے مشورہ نہیں کرنا، جو خود بزدل ہے تمہیں دلیری کا مشورہ کیسے دے گا؟ اور دوسرا فرمایا تھا کہ لالچی بندے سے مشورہ نہ کرنا، اس کا دل پیسے گننے سے نکلے گا تو کوئی مشورہ دے گا نا، وہ تو بیچارہ 2 سے 4 اور 4 سے 6 اور 6 سے 16، وہ تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، تھک گئے گن گن کے پیسے، ان کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں سے تھوڑی مشورہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس آدمی سے مشورہ نہ کرنا، بخیل سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ بھی بڑا نہیں ہوتا۔ تو جد و جہد کا مزاج حضور نے دیا ہے اپنی اولاد کو، ہر وقت کوشش۔ اسلام فعال زندگی کا قائل ہے، متحرک، ہر وقت آپ کچھ کر رہے ہوں۔ یہ جو بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی ڈیوٹی کرتے، کوئی کام کرتے، بجائے اس کے کہ وہ جی فلانے نے کچھ نہیں کیا تو بھئی ٹھیک ہے آپ کچھ کر لیں، فلاں کوئی کام نہیں کرتا تو بھئی آپ کچھ کر لیں، چھوڑ دیں اسے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ تبصرہ کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھ کے آرام سے لوگوں کی پگڑیاں کھولنا یہ تو آسان کام ہے، لیکن میدان میں اتر کر جد و جہد کرنا یہ کام ہے۔ ڈیوٹی کریں، کام کریں، آپ ذہن بنائیں، مشکلات کا مقابلہ کرنا یہ ہمیں سکھایا ہے حضور کی اولاد پاک نے۔ 2-4 باتیں میرے ذہن کے حاشیہ خیال میں اور گھوم رہی ہیں، پر اب زیادہ جاتا نہیں، مضمون کافی سارا ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک بات اور، استقامت بہت بڑا حسن ہے زندگی کا۔ یہ جو لوگ کسی جگہ کھڑے نہیں نہ ہوتے، یعنی پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، سارے کانوں کے کچے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہیں، باقی کانوں کے سارے کچے ہیں، رائے پہ چلتے ہیں، جو کوئی سمجھا دیتا ہے سمجھ جاتے ہیں، خود ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، معاملہ کھولنا، طے تک جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا جس نے جو بات بتائی وہی ٹھیک تھی، آپ اسی کے پیچھے چل دیے۔ آپ میں کوئی استقامت تو ہونی چاہیے، آپ نظریے کے آدمی ہوں، آپ کہیں ٹھہریں۔ یہ کیا بات ہوئی، فلانا یہ کہہ رہا تھا لہذا میں بدل جاؤں؟ لوگوں کی رائے ہر روز تبدیل ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، حالات ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی لوگ روڑے اٹھاتے ہیں کبھی پھول اٹھا لیتے ہیں، یہ حالات کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے۔ کہیں آپ کھڑے ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، آپ خیر والے ہوں، لیکن وہ ہمارے ہاں استقامت نہیں۔ حضور کی اولاد پاک کا کمال ہے استقامت دکھانا۔ نتیجہ رات کو ہی نہیں نکل آیا کرتا، نتیجے دیر سے نکلتے ہیں۔ آپ کام کریں استقامت سے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ امام حسن نے بھی شہادت دی ہے، شہید ہوئے، اور جس دن شہید ہوئے اس دن جو سب سے بڑا دشمن تھا نا، جو تنگ کرتا تھا، وہ سب سے زیادہ رویا۔ امام حسین نے کہا ظالم ساری زندگی تو نے میرے بھائی کو آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، آج روتا ہے۔ کہنے لگا میری مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑا صابر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سب لوگ امام حسن کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے، لکھیں گے، قیامت تک بات ہوگی، پر ایک جملہ ہے ترمذی میں جو حضرت انس بن مالک کا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے 10 سال حضور کے کاشانہ نور میں گھر میں وقت گزارا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کے ساتھ چہرے کی شباہت سب سے زیادہ امام حسن کی دیکھی ہے۔ صورت پاک نبی پاک علیہ السلام کی بنتی تھی، امام حسن کا چہرہ نور۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ، ان کو ستانے والے بھی کہتے تھے یار ڈٹنا ہی نہیں آتا ہے،
کھڑے ہونا انہیں. آپ دیکھیں نا امام حسین نے شہادت دے دی بچوں سمیت، تو کیا اگلے دن یزید کی حکومت چلی گئی تھی؟ انقلاب آ گیا تھا. یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جی مولوی تقریریں کر رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. میں نے کہا ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے تو وہ کرنی ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اذان وقت پہ پڑھو، مسجد کا دروازہ کھولو. نمازی تو اللہ بھیجا کرتا ہے، تو ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. امام حسین نے بچوں سمیت شہادت دی، تو کیا رات کو تختہ الٹ گیا تھا یزید کا؟ یزید تو 4 سال حکمران رہا، اس کے بعد 4 سال اس کے بعد بھی حکمران رہا ہے وہ. لیکن حسین ابن علی نے اس طرح کے گھیر کے مارا ہے یزید کو کہ اب قیامت تک کے لیے حکومت امام حسین کی ہے. یزیدی سوچوں سے ٹکرائے. یہ 125 کا یا 70-72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یا ہزاروں سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. 2 ہی باتیں تھیں، ظلم صبر سے لڑ رہا تھا، صبر نے استقامت دکھائی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ صبر جیت گیا. کیوں جیتا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو ایک تو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، انہیں وقت دیں، صبر سکھائیں. کوئی چیز نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کو گزارا کرنا آئے. خواہشات کی کمزوری اور کمی یہ انسان کو طاقتور کرتی. پھر انہیں سخاوت سکھائیں. امام حسن سے ہم نے سیکھنا ہے. پھر ان کو مزاج دیں کہ وہ بڑی سوچیں رکھیں، عالمی سوچیں. امت کو جوڑنے کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کریں. اور پھر یہ کہ انہیں بتائیں کہ استقامت ہی زندگی کا حسن ہے، اسی سے اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. اور ایک بات جو مجھ سے پہلے ہو چکی، 25 حج کی ہے امام حسن نے. یہاں بہت سارے لوگ نسبت کی بات کرتے ہیں، سب سے قریبی ان سے زیادہ کسی کی نسبت قریب ہے ہی نہیں. 100 رکعت نماز نفل دونوں بھائی روزانہ فرضوں کے علاوہ پڑھتے تھے. سخاوت اتنی کرتے تھے کہ امام حسین کا اپنا کرتا پھٹا ہوا تھا اور 1000 دینار خیرات کیا. تو گھر والوں نے کہا کوئی 1 دینار رکھ لیتے کرتا. فرمانے لگے پہلے توجہ کراتے تو شاید رکھ لیتا. سخاوت ہے، اور عبادت سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑی محبت ہے. اپنے آپ کو بدلیں، ان رستوں پہ ڈالیں جو گھر ہمیں حضور نے بطور نمونہ دیا ہے. اللہ سیدنا امام پاک کے فیضان سے فیض یاب کرے. وما علینا الا البلاغ.